خیر تو ہے؟ اہلن اہلن و سہلن مرحب. یہ کیا فاطمہ، یہ کیا ہے؟ دوپٹے میں کیا باندھا ہے؟ بابا 3 دن سے گھر میں فاقہ تھا، کچھ نہیں کھایا تھا. آج علی کہیں سے آٹے کا انتظام کر کے آیا. بابا آدھی روٹی میرے لیے ہے، آدھی روٹی اپنے بابے کے لیے لائی ہوں. سوچ رہی تھی پتہ نہیں میرے بابے کا عالم کیا ہوگا، میرا بابا کس حال میں ہوگا. حضرت فاطمہ نے یہ کہا. خان بیلے والوں، سرکار دو عالم نے فرمایا بیٹی تو بھی 3 دن سے بھوکی تھی، تیرا باپ بھی 3 دن سے فاقے پر ہے. عزیز علیہ ما عنتم، آپ کی تکلیف برداشت نہیں، آپ کا غم برداشت نہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین حریص. قرآن کہتا ہے تاجدار ابیتا کے بارے میں حریص علیکم حریص علیکم کہ حضور بہت بڑے حریص ہیں، حرص کرنے والے ہیں. حریص، آپ بھی حریص ہو. حرص کیا ہے؟ 5 لاکھ روپے 10 کیسے بنیں گے؟ ایک دکان ہے 2 کیسے بنیں گے؟ گاؤں میں ہے مارکیٹ میں دکان کیسے بنے گی؟ چھوٹی کوٹھی ہے بڑی کیسے بنے گی؟ موٹر سائیکل ہے گاڑی کیسے بنے گی؟ آپ بھی حریص ہیں، آپ بھی حریص ہیں. اللہ فرماتے ہیں حضور بھی حریص ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین. مولا کس چیز پر حریص ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین، آپ کی توبہ تائب ہونے پر حریص ہیں. کاش یہ توبہ تائب ہو جائے، کاش یہ اسلام قبول کر لے، کاش یہ کلمہ پڑھ لے. سرکار دو عالم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے. بہت بڑا حریص ہے، بہت بڑا حریص ہے. کیسے سمجھاؤں آپ کو، کیسے سمجھاؤں؟ اللہ اکبر. توجہ چاہیے. حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور مسجد میں ہے، صحابہ کی جھرمٹ میں ہے. ایک بندہ آتا ہے، توجہ چاہیے، چہرہ بند ہے، بالکل پورا چہرہ بند کیا ہے، آنکھیں نظر آ رہی ہے، پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. رسالت ماں حریص علیکم سمجھانا چاہتا ہوں. رسالت ماں کے سامنے آتا ہے، کہتا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد. سرکار دو عالم نے فرمایا بولو کیا بولتے ہو؟ معافی ملے گی. آقا نے فرمایا ملے گی، ملے گی. اللہ معاف کرے گا. آقا نے فرمایا اللہ معاف کرے گا. انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے آپ بھی معاف کریں گے. آقا نے فرمایا میں بھی معاف کروں گا. کہتا ہے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے. آقا فرماتے ہیں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حریص علیکم بالمؤمنین. بہت بڑا حریص ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھ چکا. آقا نے فرمایا ذرا چہرہ تو کھولو، ذرا کپڑا تو ہٹاؤ. کون ہو؟ اپنا چہرہ تو دکھاؤ. خان بیلے والو چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، مسجد میں صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تلواریں صحابہ کی نیاموں سے نکل کر ہاتھوں میں آ جاتی ہیں. آقا اس کو نہیں چھوڑیں گے، آقا اس سے بدلہ لیں گے، آقا اس سے انتقام لیں گے، آقا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. یہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل ہے، یہ وحشی ہے جس نے 70 ٹکڑے کیے تھے آپ کے چچا کے، کلیجہ نکال کر منہ میں ڈالا تھا. آقا ہم نہیں چھوڑیں گے. آقا فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین. خبردار خبردار کوئی آگے نہ ہے. خان بیلے والو، خان بیلے والو، اپنوں کے قاتل کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کوئی میرا کلیجہ کھول کر دیکھے، کوئی میرے سینے کو دیکھے، قاتل کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں خبردار خبردار خبردار. کوئی قریب نہیں آئے گا. اس نے جو کلمہ پڑھا ہے، سچی دل سے توبہ کی ہے، اس توبہ کے بدلے، اس کلمے کے بدلے میں محمد اپنے چچا کا خون معاف کر دے گا. حریص علیکم بالمؤمنین. علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. سرکار دو عالم ہجرت فرما رہے ہیں.
سرکار دو عالم ہجرت کر رہے ہیں، بیٹی مکہ میں بیاہی ہوئی ہے، بیٹی کا رشتہ مکے میں ہے، پیغام بھیجتے ہیں میری لخت جگر کو چھٹی ملے، میں محمد کے ساتھ ہجرت کریں۔ جواب آتا ہے اکیلے جاؤ، تمہاری بیٹی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ بیٹیوں والو اپنی دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا اس منظر کو تو سوچو، اکیلے جاؤ، تاجدار انبیاء کو پیغام ملتا ہے اکیلے جاؤ، چھٹی نہیں آپ کی بیٹی کو، آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کچھ عرصہ گزرا ہے، حضور کی بیٹی کو اجازت ملی ہے، جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کا دیدار کراؤ۔ حضور کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے، سواری پر سوار ہونے کے لیے سینے پر قدم رکھتی ہے، یہاں سے بندہ توڑتا ہوا آتا ہے، توڑتا ہوا آتا ہے، لات جو مارتا ہے، رسالت مآب کی بیٹی سواری سے نیچے گر جاتی ہے، حمل کے ساتھ ہے، حمل کے ساتھ ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ اس تکلیف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، چہرہ ڈھانپ کر بندہ کے سامنے بیٹھتا ہے، معافی ملے گی، معافی ملے گی، معافی ملے گی۔ آقا فرماتے ہیں ملے گی، اللہ معاف کرے گا، جی اللہ معاف کرے گا، آپ معاف کریں گے، جی میں معاف کروں گا، کلمہ پڑھائیے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ چہرہ تو دکھاؤ کون ہو، کپڑا تو ہٹاؤ کون ہو۔ چہرہ ہٹاتا ہے، بیٹی کا قاتل سامنے ہے، بیٹی کا قاتل سامنے ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں تم نے جو توبہ کی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آقا فرماتے ہیں جو کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے صدقے اپنی بیٹی کا خون معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سب پیغمبر دیا ہے، آپ کو دیا ہے، آپ میں سے دیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ایسا دیا ہے جو آپ کا غم اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، حریص علیکم بالمؤمنین، آپ کی توبہ کے لیے بہت حرص کرتا ہے، کاش یہ توبہ دائم ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں رؤوف الرحیم، بہت رحم دل بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ میرے گفتگو کے آخری الفاظ ہیں، میرے گفتگو کے آخری الفاظ ہیں، اور میں چاہوں گا آپ کی سبحان اللہ سے میں اپنی اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ آقا کے لیے اللہ فرماتے ہیں رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، بہت رحم دل بھی ہے تو بہت مہربان بھی ہے، بہت رحم دل بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ ایسے سمجھاؤں، ایسے سمجھاؤں، حضور کا ایک غلام تھا، مارکیٹ میں سبزیاں بیچتا تھا، واک لگاتا تھا۔ دوسری مارکیٹ میں جو واک لگتا ہے آج کل، صبح صبح منڈیوں میں واک لگتا ہے، وہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں واک لگاتا تھا۔ پھر آتا کوئی نیا پھل مارکیٹ میں آتا، نیا فروٹ آتا، لاتا، حضور کی خدمت میں پیش کرتا، آقا آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آقا شکریہ ادا فرماتے، خود بھی تناول کرتے، ساتھیوں کو بھی دیتے۔ اب جو فروٹ لاتا، جو پھل لاتا، جو چیز لاتا، قرض پر لاتا۔ چند دن گزرتے، وہ قرض والا اسے کہا بھائی قرض لاؤ، وہ تم نے فروٹ لیا تھا، کیلے لیے تھے، سیب لیے تھے، آم لیے تھے، پیسے لاؤ، پیسے لاؤ۔ بھائی رک جاؤ، ایک دو دن ابھی نہیں ہے، دے دوں گا، غریب ہوں بہت دے دوں گا۔ جب بہت تنگ کرتے اس کو بازو سے پکڑتا، آؤ ادھر، آؤ ادھر، پکڑ کے رؤوف الرحیم، بہت مہربان بھی ہے، رحم دل بھی ہے، بازو سے پکڑ کر سرکار دو عالم کی خدمت میں لگا۔ آقا وہ 8 دن پہلے آپ نے سیب کھائے تھے، آپ نے کیلے کھائے تھے، آپ نے آم، وہ آقا وہ فلاں چیز میں لایا تھا، یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے، اس کو پیسے دیں، پیسے دیں اس کو۔ آقا فرماتے بھائی تم نے تحفہ نہیں دیا تھا، تم نے مجھے ہدیہ۔ آقا میں غریب کا بچہ، آپ کو تحفہ، میری کیا اوقات کہ میں تحفے باندھتا پھروں۔ مارکیٹ میں نئی چیز آئی تھی، میں نے کہا سب سے پہلے آقا کھائے، آقا جلدی کریں اس کو پیسہ دیں۔ آقا علیہ السلام مسکراتے بھی اور اس اپنے غلام کا قرضہ بھی ادا فرماتے۔ رؤوف الرحیم، یاد آ گیا، یاد آ گیا، یہی غلام ہے، مارکیٹ میں کھڑا ہے،
کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی گھاس لے لو، بھائی کوئی ہے مجھ سے گھاس، بھاگ دے رہا تھا، بھائی گھاس لے لو، کوئی ہے مجھ سے گھاس خریدے، بھائی کوئی مجھ سے۔ آقا علیہ السلام گزر رہے تھے، کانوں پر ہوا، رؤوف الرحیم، بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ آقا علیہ السلام کے کانوں پر آواز پڑی، وہی غلام مارکیٹ میں آواز دے رہا ہے، گھاس لے لو، گھاس۔ خاموشی سے آئے، خاموشی سے، آقا پیچھے پیچھے سے آئے، پیچھے پیچھے سے آئے، اور انتہائی خاموشی کے ساتھ آ کر آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے غلام کے آنکھوں پر رکھ دیے۔ ہم بھی بچپن میں کھیلتے تھے، آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون۔ تو آقا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، گویا کہ آقا فرما رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں۔ یار میں نے کہا میرے گفتگو کے آخری لفظ ہے اور بے وفائی اچھی نہیں لگتی۔ خان میرے والوں، آپ سے سبحان اللہ میرا شہید والد کہلاتا تھا، اور میرے شہید والد فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ کہنے سے اللہ جنت میں درخت لگواتا ہے۔ آج خان میلے میں اتنی سبحان اللہ ہونی چاہیے جو آپ کے جنت والے پلاٹ میں اچھے خاصے درخت لگ جائیں۔ صرف آپ کے پلاٹ میں نہیں، میرے شہید والد کے بھی جنت والے محل میں اچھے خاصے باغات لگ جائے۔ دل سے کہیں نا سبحان اللہ، محبت سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آقا نے گویا فرمایا بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں۔ غلام آقا کو نہیں پہچانے گا تو کس کو پہچانے گا؟ لیکن خاموش ہے، بولتا نہیں، بالکل خاموش ہے۔ ہم کیا کرتے تھے جب بچپن میں کسی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، وہ نام لیتا تھا، غلط ہوتا تو ہم آنکھیں دباتے تھے، نہیں نہیں یہ غلط ہے، دوسرا نام بتاؤ، غلط ہے، یہ ہم کھیلتے تھے نا جی۔ تو آقا نے جب آنکھوں پر ہاتھ رکھا، اب وہ بول نہیں رہا، آقا نے آنکھیں دبا دی۔ آنکھیں جو دبائیں، رؤوف الرحیم، آنکھیں جو دبائیں، اب پھر نہیں بولتا، پیچھے ہو رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے، آقا پھر آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ پیچھے ہو رہا ہے، آقا پھر آنکھیں دبا رہے ہیں، وہ پیچھے ہو رہا ہے۔ اتنا پیچھے ہوا کہ اس کی پیٹھ اور آقا کا سینہ آپس میں مل گیا، اب رگڑنا شروع کر دیا، اپنی پیٹھ کو آقا کے سینے کے ساتھ مل رہا ہے۔ آقا سمجھ گئے، پہچان لیا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، بھائی کوئی گھاس لے رہے، بھائی کوئی گھاس لے رہے، بھائی مجھ سے خرید لو۔ اب آقا فرما رہے ہے کوئی مجھ سے غلام خرید لے، بھائی مجھ سے غلام لے لو، بھائی میرا غلام خرید لو، ہے کوئی غلام خریدنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا؟ رؤوف الرحیم بہت مہربان ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا، غلام کے آنکھوں سے آنسو برسنے شروع ہو گئے۔ کہتا ہے آقا بہت غریب ہوں، پھٹے کپڑے ہیں، پھٹی چپل ہے، آقا میرا کیا ویلیو؟ آج آپ کو بھی کہا جا رہا ہے ملا تیری کیا حیثیت، تیرا کیا دام ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ ارے بھائی اپنے دام کو، اپنی اوقات کو پہچانو۔ تم کو ڈگریاں یونیورسٹی نے، کالج نے، گورنر نے، وزیر اعلیٰ نے، وزیر اعظم نے، صدر نے دی ہے، ان کو ڈگریاں آکسفورڈ نے دی ہیں، ان کو ڈگریاں امریکہ اور برطانیہ نے دی ہے۔ اپنے دام کو پہچانو۔ آپ کو ڈگری دینے والا آکسفورڈ نہیں، آپ کو ڈگری دینے والا صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ کو ڈگری دینے والا تاجدار انبیاء ہے۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آقا میری کیا اوقات، آقا میری کیا مجال، آقا مجھے کون خریدے گا؟ زارو قطار رو رہا ہے، اب رو رہا ہے۔ آقا نے فرمایا رو مت، تسلی دی، گھبراؤ مت، پریشان مت ہو۔ دنیا والوں کی نظروں میں، ویڈروں کے، قوانین کے، سرداروں کے، ایس پی ڈی سی کمشنر کے نظر میں تمہاری ویلیو ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی نظر میں آپ کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم فلا هم يحزنون یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ دنیا والوں کی
نظر میں مقام ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظروں میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ خدا کے لیے او میرے مولوی ہو، آپ سے مخاطب ہوں، میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے ہم سفر ساتھی ہو، آپ سے مخاطب ہوں، خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، میدان میں نکلو۔ اللہ کی قسم آپ نے نعرے مارے تھے کہ شہید میرے خون سے انقلاب آئے گا، میں شہید خالد محمود کے خون سے انقلاب آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ظلم و جبر کی دیواریں گرتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، لیکن اٹھنے کی ضرورت ہے، دیوار کو دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا نسب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جان آزاد ہوتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ یہ راستہ بلکہ یوں کہوں حضرت، یہ راستہ نہیں، یہ کارواں، یہ مفتی محمود کا کارواں، یہ فضل الرحمان کا کارواں، یہ شہید خالد محمود کا کارواں، یہ حضرت درخواستی کا کارواں، یہ کارواں جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ دنیا والوں کی نظروں میں تمہاری کوئی وقت بھلے نہ ہو، گھبرانا نہیں، اللہ کی نظروں میں تمہاری بہت بڑی قیمت ہے۔ رضی اللہ عنہ ورسول محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اصحابی کالنجوم فبعجہم اہتدیتم۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ بقیہ گفتگو رات علی پور میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالی منظور و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔